پھر جو حضرت عمار رضی اللہ عنہ ان کی جو شہادت ہے وہ کہاں جائے گی؟ جنت میں. وہ تو جنت میں جائیں گے. کنہوں نے ان کو قتل کیا، شہید کیا؟ باغیوں نے. وہ باغی کون ہے؟ ہاں، اصل سوال یہ ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل باغی کون سے ہیں؟ جی ایسے ہی ہے. تاریخ سے جواب دوں یا حدیث سے؟ اگر دونوں مل جائیں تو ناظرین کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. اس کے 3 سٹیپ ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ لغت میں باغی تلاش کیا جائے کسے کہتے ہیں. بہترین ہو. مطلب یہ ایک ورڈ ہے. جی. جیسے انگلش کے الفاظ ہوتے ہیں، اگر آپ نے اس کا معنی ہی نہیں آتا تو پھر آپ اس کو کس کے اوپر اپلائی کریں گے؟ ہاں. اس کو کس کے اوپر فٹ کریں گے؟ معنی ہی نہیں آپ کو آ رہا. تو یہ عربی کا لفظ ہے، اس کو سب سے پہلے لغت میں تلاش کرنا ہے. صحیح. قاموس المحیط جی. اور المعجم الوسیط، ٹھیک ہے. یہ عربی لغت کی معتبر کتابیں ہیں. اس کے اندر با غین یا بغش مادہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے ماتحت باغی ہے. باغی کی تعریف یہ ہے جو کسی خلیفہ کی بیعت کرے اور توڑ دے، ٹھیک ہے. وہ باغی ہے. اچھا. جو خلیفہ کے خلاف نکلے، قانون کے خلاف نکلے، وہ باغی ہے. صحیح ہے. یہ تعریف ہمارے سامنے 2 گروہ ہیں. جی. ایک قاتلین عثمان کا گروہ، ہم. ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ. ٹھیک ہے. ہمارے مد مقابل جو جہلمی ہیں یا روافظ ہیں، وہ اس حدیث کو حضرت معاویہ پر فٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم قاتلین عثمان پر فٹ کرتے ہیں. اچھا. قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ پر فٹ. صحیح ہے. اب دیکھنا یہ کہ باغی کی تعریف ڈیفینیشن کے اعتبار سے ان پر فٹ ہوتی ہے، ان پر فٹ ہوتی ہے. ہاں. صحیح ہے. یہ پہلا نقطہ. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان لوگوں نے کی ہوئی تھی بیعت. جی. پہلا وہ ان کو خلیفے مانتے تھے نا، مانتے تھے. اور بعد میں آ کر انہوں نے کیا کر دی؟ توڑ دی. ٹھیک ہے. اور ان کے خلاف نکلے کہ تم اپنی چادر اتارو، جو حضور نے کہا ہوا تھا اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائیں گے. منافق اس کو اتارنے کا ارادہ کریں گے، آپ نے اتارنی نہیں ہے. انہوں نے کہا خلافت چھوڑو. پھر ان کو گھر میں محصور کر دیا تاکہ شہید کر دیا. تو جو یہ شہید کرنے والا ٹولہ تھا یہ کیا بن گیا؟ باغی. ہماری تعریف کے مطابق پورا فٹ آ گیا. ہاں. ٹھیک ہے. قانون کے خلاف نکلے، نکلے. خلیفہ کے خلاف نکلے، نکلے. ان کو قتل کیا، شہید کیا. پہلے بیعت کی تھی، بعد میں توڑ دی. ہاں. پوری فٹ. اب وہ فٹ کر کے دکھائیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیعت کی ہے؟ نہیں. تو بیعت نہ کرنا تو بغاوت نہیں ہوتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے بیعت نہیں نہ کی تھے ابوبکر رضی اللہ عنہ. 6 مہینے بعد کی نا، تو 6 مہینے وہ باغی تھے؟ نہیں تھے. یعنی تاخیر ہو سکتی ہے. جی. ریزن کوئی بھی ہو، تاخیر ہو سکتی ہے. اگر تاخیر کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ باغی نہیں تو معاویہ رضی اللہ عنہ بھی باغی نہیں. اب دوسری بات، جی. جی. پہلے جو بیعت کرے توڑے وہ ہوتا ہے باغی، جس نے کی نہیں وہ باغی کیسے؟ ہاں بالکل صحیح. اور تیسری اسی کے اندر ایڈیشن کر کے یہ ایک ہمارا پورشن ختم ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے خلاف نکلے ہی نہیں. اچھا. وہ ان کے خلاف نہیں نکلے. وہ میں نے آپ کو پہلے حوالہ دیا ہے. انہوں نے کہا ہمارا اختلاف قصاص عثمان، ٹھیک ہے، اور قاتلین عثمان کے ساتھ ہے. صحیح ہے. علی رضی اللہ عنہ کو تو وہ خلیفہ سمجھتے تھے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم علی رضی اللہ عنہ مجھ سے افضل ہے اور مجھ سے خلافت کے زیادہ حقدار ہیں. جب وہ قسم اٹھا کے یہ بات کہہ رہے ہیں خلافت کی زیادہ حقدار ہے، تو گویا کہ ان کا ان کے ساتھ اختلاف خلافت میں نہیں ہے. تو کس مسئلے میں ہوا؟ قصاص عثمان. تو قصاص عثمان کی بات چلے گی. تو قصاص عثمان میں اختلاف ہونا یہ اس کو باغی نہیں بناتا. اچھا. پہلا ہمارا یہ ہے اس مسئلے کو سمجھنے میں، باغی کی تعریف 2 جماعتیں ان میں سے کسی پر فٹ کر کے دکھاؤ. حضرت معاویہ پر فٹ ہوتی ہی نہیں اور ان پر پوری طرح چسپاں ہو جاتی ہے، پوری طرح فٹ ہو جاتی ہے، تو وہی باغی ہے. اچھا. دوسرا ہے اس کا حدیث کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. ایک تھا لغت کے اعتبار سے باغی کی مفہوم، جی. دوسرا ہے حدیث کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. حدیث کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، جس کو مستدرک حاکم بولتے ہیں. مرزا صاحب نے سامنے رکھی ہوتی ہے. اچھا. ہاں. اور یہ مستدرک حاکم موجود ہے اسلام 360 کے اندر بھی. ٹھیک ہے. اب مستدرک کا مفہوم کیا ہے؟ وہ روایات جو صحیح بخاری اور مسلم کے سٹیٹس کی ہیں، جی، لیکن ان کی کتابوں میں درج نہیں ہو سکی. امام صاحب نے اپنے اعتبار سے ان روایات کو جمع کیا. ٹھیک ہے. اب وہ اس میں کتنے کامیاب ہوئے کتنے کامیاب نہیں ہوئے اس کا الگ سلسلہ ہے، لیکن انہوں نے کس سوچ سے نقل کیا؟ جو روایات صحیح بخاری اور مسلم کی سٹیٹس کی، وہ انہوں نے نقل کی. اب اس کے اندر 2653 نمبر ایک حدیث ہے. ٹھیک ہے. جو روایت صحیح بخاری میں نا 2812
یہی روایت وہاں بھی آتی ہے. اچھا سند ایک ہے, صحیح ہے. خالد الحذا ٹھیک ہے. عن اکرمہ عن ابن عباس, صحیح ہے. یہی سند دونوں جگہ پہ. دونوں جگہ پر ہے, صحیح ہے. روایت سیم ہو گئی. جی. بخاری میں صرف اتنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت علی کو ٹھیک ہے. اور اپنے شاگرد حضرت اکرمہ سے کہا جاؤ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی حدیث سنو. صحیح ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ ان کی حدیث سنو کیڑی, کون سی, ان کو پتہ تھا کہ کون سی حدیث ہے. کوئی خاص ہے, جی جی کوئی خاص ہے. جیسے میں کسی کو بھی کتاب لے کر آؤں تو کہے گا ساجی کیڑی, ہاں یہ ہوگا نا کون سی. آپ سے کہیے میڈیسن لے کر آؤ, آپ کہیں گے کون سی. تو کوئی وہاں بات ہو رہی ہوگی, جی جی ایسے ہی. اسپیشل کوئی مسئلہ ہوگا, ہاں انہوں نے کہا ان سے جا کے سنو. اب یہی روایت جب مستدرک صحیحین میں آئی, مستدرک حاکم میں آئی جی 2653, اس میں واضح ہو گیا. اچھا مسئلہ وہ وہاں کچھ چل رہا تھا خوارج کے حوالے سے ٹھیک. اور قتل عثمان کے حوالے سے اچھا اور اچھا قتل عمار بن یاسر رضی کے حوالے سے. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اور اپنے شاگرد اکرمہ سے کہا جاؤ جا کے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے خوارج کے متعلق حدیث سنو. ٹھیک ہے. کن کے متعلق؟ خوارج کے متعلق. خوارج کے متعلق وہاں یہ مینشن ہے. یہ مینشن ہے. اچھا اب وہ گئے, انہوں نے کہا جی حدیث سناؤ. انہوں نے وہی حدیث سنا دی عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اچھا سننا کیا تھا خوارج کا, سنائی کون سی؟ قاتلین عمار کی. عمار قاتلین عمار کی. گویا کہ وہ سمجھتے تھے قاتلین عمار وہ ہیں جو خوارج ہیں. اچھا اب یہ دو باتیں سمجھ آ جی گئی. جی بالکل. حدیث میں قاتل عمار کس کو کہا گیا؟ صحابہ کا فہم کیا ہے؟ ہاں خوارج. خوارج. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو غلط فہم کے لیے بھیجیں گے؟ نہیں. اپنے شاگرد کو غلط تعلیم کے لیے بھیجیں گے؟ نہیں. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ صحابہ اور تابعین کو غلط تعلیم دیں گے؟ نہیں. نہیں. خوارج. اب یہ مسئلہ سمجھیں, انہوں نے حضرت عثمان رضی, یہ تیسرا پورشن اب جی جی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بغاوت کی. ٹھیک ہے. قاتلین عثمان ہے, باغی بن گئے. باغی بن گئے. اب وہ یہ تو نہیں کہ فوت ہو گئے سارے, ہاں بغاوت کے فوراً بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو گئی. ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے میں دو قسم کے افراد تھے, سچے مسلمان اور یہی باغی بھی. بالکل ایسے ہی ہے. دو ہو گئے, دو. جیسے سمجھے ہاتھ کے دو حصے ہو گئے, جی جی انگلیاں اور ہتھیلی ہیں. جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سچے مسلمان بھی اٹیچ ہے ہاں. اور یہ باغی بھی اٹیچ ہے. اٹیچ. اب یہ باغی اٹیچ ہو گئے, جی جی جنگ جمر ہونے لگی, ان سے بدلہ لینے لگا. ہاں انہوں نے رات کو شیطانی کر دی, دونوں طرف آگے لگا دی ٹھیک اور ہے. مسلمانوں کو لڑا دیا. ہاں پیچھے شرارت کس کی ہوئی؟ باغیوں. باغیوں کی. مسلمان تو بکھر گئے, کتنا نقصان ہوا. پہلے ایک شہادت تھی, اب سینکڑوں شہادتیں ہو گئی. اس کے بعد پھر اگلی جنگ ہوئی, صفین. صفین ہوئی. ٹھیک ہے. اب باغی پھر اپنا کوئی چکر چلانا چاہتے تھے. اچھا سچے صحابہ نہیں, کون تھے وہ؟ جو حضرت عثمان کے قاتل تھے, بالکل. باغی تھے. ہاں کہاں شیلٹر لیا ہوا تھا؟ حضرت علی رضی کے ساتھ. اب انہوں نے کہا اس میں ہمارا کوئی داؤ لگ نہیں رہا. ایک ہی ہے کہ ہماری صفوں میں عمار رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں, ان کو شوٹ کر دو تو ملبہ دوسروں پہ ڈال دو, شاید ہماری بچت ہو جائے. اچھا. اور باغی کا سارا ملبہ ان پر پڑ جائے. پوری کوشش کی, لیکن معاویہ رضی نے اسی وقت کہہ دیا تھا ہم نے نہیں مارا, جو لے کر آئے انہوں نے مارا ہے. وہ سمجھ گئے دناؤں کے دنا تھے. اچھا. عرب کے 4 مدبر کہا جاتا ہے, ان میں سے ایک امیر معاویہ رضی اللہ, انہوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا ہم نے نہیں مارا, انہوں نے مارا ہے. پھر کیا ہوا, ان کی آپس میں تحکیم ہو گئی, صلح ہو گئی. ہاں. جب صلح ہوئی تو پھر وہ باغی کہنے لگے جے تے مسلمانوں کی ہو گئی صلح تے واری آنی ساڈی, مار پڑنی ہمیں. حضرت علی نے تم سے وعدہ کر لینا ہے کہ میں قاتلین عثمان سے بدلہ لوں گا, تو پھر باری تو ہماری آ جائے گی. وہ حضرت علی کے گروہ سے الگ ہو گئے. اچھا. حضرت علی رضی کے گروہ سے الگ ہو گئے. الگ ہونے کی وجہ سے وہ خارجی ہو گئے. ہاں الگ ہونے کی وجہ سے ہو گئے خارجی. اب ایک خارجیوں کا گروہ ہو گیا. خارجی پہلے باغی تھے, جب تک حضرت علی رضی کے گروپ میں شامل تھے جی اس وقت تک ان کی ایک ہی صفت تھی, باغی. باغی. صحیح ہے. ویسے حدیث میں دوسرا بھی منافق بھی آیا ہے, کیونکہ اچھا. عثمان تجھ سے قمیض اتارنے کا منافق, تو منافق اور باغی ان کی صفت تھی. جب تک وہ حضرت علی رضی کے گروپ میں شامل تھے, ٹھیک ہے. نکلے تو ایک اور صفت آ گئی, خارجی. اب ان کی آخری صفت خارجی تھی, لیکن پہلی صفات باغی تھی. جب انہوں نے حضرت عمار کو شہید کیا اس وقت تک وہ کیا تھے؟ باغی تھے. جب وہ الگ ہو گئے تو کیا ہو گئے؟ خارجی ہو گئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی نے کہا خارجیوں کے بارے میں حدیث سن کے آؤ.
اچھا اچھا صحیح ہے. کن کے بارے میں؟ خارجیوں کے بارے میں. اب ان کی پہچان کیا بن گئی تھی؟ خارجی. خارجی بن گئی تھی بالکل صحیح. کیونکہ نکل گئے تھے. ہاں. خارجیوں کے بارے میں حدیث سن کے انہوں نے کہا عمار کے قتل والی حدیث پرفیکٹ ہوتی ہے. اچھا. تو گویا کہ حدیث کی روح سے جی 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 عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے قتل کون ہے؟ خارجی ہیں. خارجی، جن کی پہلی صفت باغی ہاں اور منافق. قتل کرتے وقت ان کی صفت باغی تھی، قتل کے بعد جب صلح ہو گئی تو اب ان کی صفت کیا ہو گئی؟ خارجی ہو گئی، وہ الگ ہو گئی.